وہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا، کیا تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ دنیا کی بہترین مصروفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ تہجد کی دعا آپ کے صبر کو شکر میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو۔ محبت کا دعویٰ اللہ سے ہو تو قدر کا سوال بندوں سے کرنا جائز نہیں۔ فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ سے سچی محبت ہو۔ مرد سے شادی کے لیے پردہ قربان نہیں کیا جاتا، بلکہ پردے کے لیے ایسے مردوں کو قربان کیا جاتا ہے جو آپ کو پردے کے ساتھ قبول ہی نہیں کر سکتے۔ کسی کی خاطر اللہ کے حکم کو نہیں ٹھکرایا جاتا۔ جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ تم نے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ اس بھروسے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے، اور تمہاری چاہت کو تم تک لانے کے لیے ان کا اشارہ کر دیتا ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیوں جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے؟ میں اسی خوشی میں اپنے سارے رنج بھول جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام جانتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پورے یقین سے مانگے اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر، کیونکہ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ امید نہیں یقین رکھو، نصیب بدل جاتے ہیں بس ایک دعا سے۔ کسی انسان کو کھو کر اگر تم نے رب کو پا لیا ہے تو یقین کرو تم مکمل فائدے میں ہو۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہ اپنے پیارے اور حسین رب کا دیدار کریں گے۔ اسلام میں پردہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ ذاتی انتخاب نہیں ہے کہ دل کیا تو کر لیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اپنی مرضی نہیں چلائی جاتی۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی آذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لیکن نماز، قرآن اور دعا یہ وہ کام ہیں جن کو تیز رفتاری سے کرنا ان کو بے اثر کر دیتا ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ معبود سے تعلق محبت کا ہونا چاہیے، روٹین کا نہیں، لہٰذا عبادت کو روٹین سمجھ کر نہ پڑھیں، محبت سے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ صبر میں ہی تمہاری بہتری ہے اور اللہ کی مصلحت ہے۔ اس کی رحمتوں کے دروازے جب بندے پر کھلنے لگتے ہیں تو بندہ خود بخود سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی دیوار نہ آنے دیں، آپ جیسے بھی ہیں مگر اس کے پاس جائیں۔ آپ کا جانا ہی آپ کو اللہ کا مکمل فرمانبردار بنا دے گا، آپ کا بار بار پلٹنا ہی
اللہ کا پیارا بنا دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ خالق ہے، اس کی نہیں مانو گے تو وہ ناراض بھی ہوگا، مگر اس رب سے خود کو دور نہ جانے دیں۔ اللہ سے رابطہ کم نہ کریں، آپ جتنے گناہگار کیوں نہ ہوں، مگر اس کی طرف بار بار جائیں۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کب کپاس آ جاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے واسطے بھی روئے تھے۔ تقدیر کو بدل دیتی ہے، کتنی ہی مصیبتیں دعا سے اٹھا لی جاتی ہیں اور کتنی ہی برکتیں دعا سے نازل ہوتی ہیں۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ سوچنے پر ہی نواز دیتا ہے، بس بات صاف دل اور صاف نیت کی ہے۔ کئی زمانوں سے جاری ہے گفتگو ان کی، وہ جنہوں نے صرف 63 برس کلام کیا۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے، اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ اور ایمان والے تکلیف آنے پر غلط راستے پر نہیں جاتے، وہ تو صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب اللہ اس بار تمہیں سنبھال لے تو واپس اس چیز کی طرف نہ جانا جس نے تمہیں تباہ کیا۔ یاد رکھیں، مسلمانوں کی ذلت غریب ہونے سے نہیں، دین سے غافل ہونے سے ہوتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی فکر انہی کو ہوتی ہے جن کے دل میں لوگوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہو۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں نماز پڑھنے کی توفیق دے ہی دیتا ہے۔ کبھی تنہائی میں رب کو محسوس کرنا، دنیا ساری غیر لگنے لگے گی۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، بلکہ آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کر پڑھو گے تو رب اگلی نماز کے لیے خود بلائے گا۔ ہائے وہ نفسا نفسی کے عالم میں، یا ربی امتی یا ربی امتی کا عالم کیا ہوگا۔ آزمائش اس کے راضی ہونے کی دلیل ہے، وہ سب کو نہیں آزماتا، وہ صرف ان کو آزماتا ہے جن کو وہ چن لیتا ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نا تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچیں جن کی شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔